کچھ لوگ نا ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سوشل نہیں ہوتے اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نا یا تو احساس کمتری ہوتا ہے یا خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی دوسرے شخص سے ملتے ہیں نا یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ زیادہ اونچی حیثیت کا ہے، اور پھر آپ دب جاتے ہیں ان کے سامنے، اور جب ایسے لوگ دبتے ہیں نا تو ان کا حوصلہ اور دب جاتا ہے، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ میری اس طرح سے پذیرائی نہیں کی گئی یا مجھے وہ عزت نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کہ 6 کرسیاں پڑی ہیں اور 5-6 لوگ جو ہیں نا وہ کھڑے ہیں، تو آپ کو کسی نے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کہا ہی نہیں اور آپ کھڑے ہی رہے، تو آپ کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ مجھے تو کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا ہی نہیں، تو اس سے نا آپ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، آج کے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کے سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا، اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں نا سب سے پہلے آپ نے خود کو، اپنے آپ کو عزت دینی ہے۔ جب تک آپ خود کو اپنی عزت نہیں کریں گے نا، دنیا میں آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کالے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو اپنی عزت خود ہی کرنی پڑے گی۔ جب آپ اپنی عزت کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ کانشیسلی کرتے ہیں، تو یہ پیغام نا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے گا، لا شعور میں۔ پھر لا شعور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا اس کو امپروو کرے گا، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر نا خود اعتمادی آنا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز یو آر ریسپیکٹنگ یور سیلف۔ آپ خود اپنی عزت کر رہے ہیں۔ اب چند چیزیں جو آپ کی اس ریسپیکٹ کو خراب کرتی ہیں نا، ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ کسی محفل میں ہیں، کسی فیملی گیدرنگ میں ہیں، تو آپ کچھ لوگ نا اپنا فضول میں اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اچھا خاصا ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے، اچھے خاصے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نا باقی لوگ جیسے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرینڈز ہوتے ہیں یا وہ فرینک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ لطیفے وغیرہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نا بلا وجہ بیچ میں نا کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو لطیفہ سنانا نہیں آتا تو آپ نہ سنائیں۔ لطیفہ سنانا بھی نا ایک فن ہے۔ آپ ایک اچھا خاصا لطیفہ سنائیں گے، لطیفے کے بعد کوئی ہنسے گا ہی نہیں، آپ کی انسلٹ ہو جائے گی۔ تو آپ اچھے خاصے بیٹھے تھے، آپ کی اچھی خاصی ایک پرسنالٹی بنی ہوئی تھی، لوگ آپ کو بڑا ڈیسنٹ کنسیڈر کر رہے تھے، وہ آپس میں فرینڈس تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی سنائیں۔ جب آپ کا ایک سینس آف ہیومر، آپ کو پتہ ہے کہ میرا اتنا، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا سینس آف ہیومر کیسا ہے، تو پھر آپ نہ سنائیں اگر آپ کو نہیں سنانا آتا۔ اسی طرح اگر پولیٹکس یا اکانومی پہ بات ہو رہی ہے نا، جب تک آپ 100% کلیئر نہیں ہے نا تو کبھی بھی اپنی اوپینین نہ دیں، اس کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بات کو پھر کوئی ریکٹیفائی کرے گا۔ یعنی کہ آپ کو جب کوئی پتہ ہی نہیں اکانومی کے بارے میں، تو آپ کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے، کوئی بحث ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، آپ کوئی بات کر دیں گے، پھر کوئی اور اس کو ریکٹیفائی کرے گا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر آپ خواہ مخواہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز جو اکثر ہم غلطی کرتے ہیں نا، کہ کسی کو مشورہ مانگے بغیر مشورہ نہ دیں۔ مطلب ہماری نا عادت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے، آپ بیچ میں اپنا مشورہ دے دیتے ہیں۔ جب آپ سے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے تو آپ نہ دیجیے۔ اب آپ یہاں مانیں یا نہ مانیں، آپ ایسا کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگتا نہیں ہے، آپ کی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، لیکن آپ بات سن رہے ہوتے ہیں 2 لوگوں کی اور آپ بیچ میں اپنا مشورہ دے دیں گے۔ اگر وہ آپ کا بہت لحاظ کرے گا نا تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی بات سن لے گا، لیکن پھر آپ کو کوئی اپنا ایسا معقول جواب نہیں دے گا، تو پھر وہ چیز بھی نا آپ کے لیے بے عزتی کا باعث بنتی ہے۔ سو ڈونٹ گیو سجیشنس انلیس انٹل somebody requests you، یعنی کہ جب تک آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، آپ نے کوئی مشورہ نہیں دینا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، خاص طور پر خواتین جو شادی شدہ ہیں نا، اپنے سسرال کی برائی کبھی نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں میں بیٹھ کے اپنے سسرال کی برائی کریں گے نا، تو یعنی کہ پھر آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بڑی بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنا خود امپریشن اس طرح کا بنا رہی ہیں نا کسی کے آگے کہ آپ کو بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو اگلا بندہ آپ کو اپنے سر پہ نہیں بٹھائے گا،
ملکہ نہیں بنائے گا، وہ کہے گا یہ تو آلریڈی دھکے کھا رہی ہے۔ اس طرح ایکچولی نا آپ اپنا اسٹیٹس خود لو کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کو ڈیل کرنے کے طریقے آنے چاہیے، لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ گھر میں کوئی ایسا رویہ ہے یا لوگ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اپنے میاں کی بھی برائی کبھی نہ کریں، چونکہ ہمارے یہاں نا لوگوں کو چسکے لینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ چلے، وہ تو اس ٹو میں رہتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی لائف میں گھسنے کی۔ تو اس کو کسی سے ڈسکس نہ کریں، چیزوں کو خود سارٹ آؤٹ کریں، خود حل کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کو، یا جو بھی اس میں آپ کو ہیبٹ اچھی نہیں لگتی اس کی تہہ تک پہنچیں کہ کیا وجہ ہے، آپ خود سارٹ آؤٹ کریں۔ کبھی کسی سے ذکر نہ کریں، کبھی کسی سے مشورہ نہ مانگیں، اور نہ ہی بلا وجہ کسی کے سامنے برائی کریں۔ اور اس کے بعد اپنے جو بچوں ہیں نا ان کی بھی برائی نہ کریں۔ آپ اپنی اولاد کی برائی کریں گی نا، بیٹے کی برائی کریں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ نالائق نکل آتا ہے بیچ میں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایڈورٹیزمنٹ کریں۔ آپ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کریں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نصیحت کریں اپنے بچے کو، دنیا کے سامنے برائی نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس بیٹے کی نا دنیا نے بھی برائی کرنی ہے، اور پھر وہ جو برائی ہے نا وہ الٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گی، آپ کے پاس ہی پلٹ کر وہ برائی آئے گی کہ تربیت تو آپ نے اس کی بری کی ہے نا۔ لوگ یہی کہیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بچے کی غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی نہیں، وہ یہی کہیں گے کہ اس کی عورت نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ اپنی عزت خود کروائیں۔ گیو ریسپیکٹ ٹو یور سیلف، اپنے آپ کو عزت دیں۔ یہ اصول اگر آپ اپنے اوپر لاگو کر لینا تو آپ دیکھیے گا کہ کافی حد تک لوگ آپ کا احترام بھی کریں گے۔ خواہ کا ہنسنا جو ہے نا، ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ جو شو کرنا، یہ ساری چیزیں نا آپ کو لو ڈاؤن کرتی ہیں، آپ کی جو ہے نا ریسپیکٹ اس کو کم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ جب آپ کسی سے آرگیومنٹ کرتے ہیں نا تو دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آرگیومنٹ کے اندر جب آپ اگلے بندے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے بندے کے کیلیبر کو دیکھ کر بات کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے کام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں یا وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس کیلیبر کا نہیں ہوتا، اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی، اس کو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا آپ کی بات کو۔ اور اس طرح پھر جب آپ اس کے ساتھ بحث کرنے لگتے ہیں نا اس چیز پہ یا اس بات پہ، اس ٹاپک پہ، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا آپ کو اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ پھر آپ اس کے کیلیبر پہ آ کے اس سے بات کریں، آپ اس کی زبان میں اس سے بات کریں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آرگیومنٹس میں نا اگلا بندہ بہت زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو اگر کوئی بندہ بہت چیخ چلا کر بات کر رہا ہو نا تو اس کا جو بیسٹ جواب ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ چیخنے والے کو اگر آپ چیخ کر جواب دیں گے نا تو بات بڑھتی ہی رہے گی۔ آئی تھنک دا بیسٹ وے از کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اسی طرح آپ نے زندگی میں یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ نا آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں باتوں باتوں میں۔ تنقید کو بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تنقید کرنے والے لوگوں کو صرف اسمائل دیا کریں، آپ کی جو اسمائل ہے نا اسے چپ کرا دے گی۔ تو اس لیے یہ زندگی کے ایٹیٹیوڈز ہیں جن کا ہمیں نا روزمرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ ہے سیلف کنٹرول۔ آپ اپنا سیلف کنٹرول کبھی لوز نہ کریں، کیونکہ دوسرے کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن خود کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں ہے۔ صرف ایک انسان ہے اس دنیا میں جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں آپ خود۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ باڈی لینگویج کے نا کچھ 4 اصول ہوتے ہیں۔ پہلا بنیادی اصول جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو جب آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اچھا ہوگا نا تو ایک تو اس شخص کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا بڑے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے نا باڈی لینگویج میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز۔ یاد رکھیں جو اسکرپٹ، جو
چیز، جو ڈرامہ آپ کے برین میں چل رہا ہوتا ہے نا، جو ذہن میں آپ کے چل رہا ہوتا ہے، جو کہانی چل رہی ہوتی ہے دن بھر کی، وہ آپ کے چہرے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ جتنے لوگ بھی دنیا میں فیس ریڈنگ کرتے ہیں نا، یا ایون انٹرویو میں آپ اگر جاتے ہیں تو بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو آپ کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز جو ہے نا ان سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، آپ پوز کر رہے ہیں یا جینون ہیں آپ۔ تو اس لیے آپ کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں نا، ان کے اندر ایک گریس ہونی چاہیے، اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز پہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم بات بات میں نا ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے گا، یہ نیگیٹو امپریشن دیتا ہے، پازیٹیو امپریشن نہیں دیتا کہ آپ بات بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی لطیفہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات، جبکہ ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے بڑا دبانا سا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسے کسی ٹاپک پہ سیریس سے کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو لطیفہ سنا دیں یا کوئی آپ ہنسنے والی ایسی بات کر دیں یا ہنسنے لگ جائیں، تو اس طرح سے یہ نیگیٹو امپریشن آتا ہے۔ تو اور اسی طرح جب ہم کسی شخص کو خود سے بڑا محسوس کرتے ہیں نا، رتبے کے لحاظ سے یا پیسے کے لحاظ سے، تو ہماری شخصیت ان کے سامنے نا دب جاتی ہے۔ وہ جو دبی ہوئی شخصیت ہوتی ہے نا، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اندر خوشامد آ جاتی ہے، مسکینیت سی آ جاتی ہے اس کے فیس پہ۔ تو یہ آپ کی شخصیت کو نا توڑنے میں کردار ادا کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈاؤن کرتی ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے آپ کے گیسچرز۔ چونکہ بہت ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں نا، ان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو موو کرتے ہوئے، یا آپ گردن کو ہلاتے ہیں، جیسے آپ بات کرتے کرتے ہیں نا، آگے سے جواب دیتے ہیں نا، جیسے آپ گردن کو ہلا کے یا ہاں، یا اپنے ہاتھوں کو ہلا کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون آپ کا فٹ، اگر آپ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے، آپ کا جو فٹ ورک ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی جو باتیں ہیں نا اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور کتنے یقین کے ساتھ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں نا بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں نا، جیسے ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل لے لیں، وہ نہ تو فضول ہنسا کرتے تھے اور نہ وہ کسی کی خوشامد کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو خود سے نا خواہ بڑا نہیں سمجھا تھا، بہتر نہیں سمجھا تھا۔ ان کے سامنے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آ جاتا تھا نا، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک عام شخص ہے، کیونکہ ہی واز کانفیڈنٹ، وہ اندر سے سچے تھے، مضبوط تھے۔ تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے نا پھر آپ کو جینون بھی ہونا پڑتا ہے، اور جب تک آپ جینون نہیں ہوں گے نا، تب تک یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے اندر نہیں آئیں گی۔ آپ کو سچا ہونا چاہیے، کھرا ہونا چاہیے، پھر یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ، آخری نمبر پہ آتی ہے آپ کی وائس۔ اب جو آپ کی وائس ہے نا، اب ظاہر ہے آپ کے بس میں نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگوں کا جو بیس ہوتا ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے آواز کا، یعنی ان کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے اور ان کی بات کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا بیس جو ہوتا ہے نا اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو جن لوگوں کا بیس اچھا نہیں ہوتا نا، وہ کم از کم جو پازز دے سکتے ہیں، سٹریس دے سکتے ہیں اپنی بات پہ، اس سے وہ کمی کو نا پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کی وائس ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آپ کی باڈی لینگویج کا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ بہت سے لوگوں کو نا، جن میں یہ فلم ایکٹرز بھی آتے ہیں، شاعر بھی آ جاتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں گے کہ ولاگس میں بھی، جیسے میں بھی ولاگ بناتی ہوں، تو ولاگس میں بھی اکثر لوگوں کی نا وائس بڑی اچھی ہوتی ہے۔ میری اپنی وائس جو ہے نا، آپ شروع کے جو میرے ولاگس دیکھیں گے نا، اس میں اور آج کی وائس میں کافی فرق ہے، اور ابھی بھی میری وائس اتنی پرفیکٹ نہیں مجھے لگتی، لیکن بٹ پھر بھی بہتر ہوئی ہے پہلے سے۔ اگر آپ پہلے والے ولاگس دیکھیں گے نا اور آج کے کی نسبت، تو بعض لوگوں کی وائس میں جب دیکھتی ہوں نا بہت پیاری ہوتی ہے، اتنی سافٹ ہوتی ہے، اور کئیوں کی کرسپی سی بھی ہوتی ہے، لیکن کئیوں کی یعنی کہ مجھے بڑی اچھی وائس ہوتی ہے اکثر، اور میں وہاں پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ کی وائس جو ہے نا بڑی سافٹ ہے یا بڑی پیاری ہے یا ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا، مطلب واقعی میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن میری آواز میں وہ چیز مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ لیکن جو بہتری ہے نا پہلے کی نسبت، وہ ضرور آئی ہے، کہ جیسے میں بھی اس میں کسی چیز کو سٹریس دے کر یا کسی میں اپنی بات میں پاز دے کر، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اپنے لہجے کو، اپنی چیزوں کو۔ لیکن بٹ جو ایک نیچرل ہوتی ہے نا، کسی کی آواز سافٹ ہوتی ہے، یا اس کا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، وہ واقعی میں کئی ولاگرز کا بڑا زبردست، بڑا بہترین ہوتا ہے۔ لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، پھر اس میں جب جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں، تب آپ میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پہلے اچھی نہیں ہے تو آپ بہتر ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ آپ اپنی فیلڈ میں جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں اس میں دیکھیں، آپ اس کے مطابق بہتری کے لیے کوشش کریں گے نا تو ضرور بہتری ہو جاتی ہے۔ ساری باتوں کی جو ایک بات یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو کانفیڈینس وین یو اسپیک ٹو somebody، یعنی آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو آپ میں کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ آپ سمجھیں کہ آپ دبے نہیں ہیں اور دبانے کی بھی کوشش نہیں کرنی، آپ حقیقی طور پر جو ہیں نا، آنیسٹلی جو آپ ہیں وہ رہیں، جینون رہیں، تو پھر آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔